بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان عامر قمر سالارپوری اور ہمارے یوٹیوب چینل ہوا میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پرخطر دور میں جبکہ تمام عالم انسانیت کو باطل طاقتیں ہر طرح سے مغلوب کرنے اور مذہب اسلام کو نیست و نابود کرنے کی ناپاک سازشیں اور ناکام کوششیں کر رہی ہے، اس عہد نامراد میں حق کی حفاظت اتنی ہی مشکل ہوتی جا رہی ہے جتنا کہ ہمیشہ حق باطل پر غالب رہا ہے۔ مارا ماری کے اس دور میں جبکہ اسلام کی شان و شوکت اور اسلامی شرائط و ضوابط کا مذاق عام ہوتا جا رہا ہے، حق گوئی، ایمانداری اور دیانتداری کا نام جیسے صرف کتابوں میں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہے، اسلام جیسے عظیم مذہب کی تعلیم سے دوری مسلمانوں کا شعار ہی نہیں بلکہ مقدر بنی ہوئی ہے۔ بے شرمی اور بے حیائی کی برہنہ رقص کو ہر بستی، ہر گلی، ہر چوراہے پر بڑے پرتپاک انداز میں لوگ دیکھتے، سنتے اور لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ اے میرے قوم کے مسلمانوں، کیا ہوا آپ کی اس پہچان کو جو آپ کے بزرگوں سے بشکل وراثت و امانت آپ کو ملی تھی؟ کیا ہوا تمہارے اس رعب و دبدبے کا جسے دیکھ کر غیر مہذب اقوام کے افراد اپنے طریقہ کار تبدیل کر لیا کرتے تھے؟ کیا ہوا آپ کی اس اسلامی شان کو جسے دیکھ کر باطل پرستوں کے حوصلے پست اور طبیعت پر ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی؟ اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں تو یقیناً صرف ایک حقیقت ہے جو عام فہم انسان بھی صاف طور پر دیکھ سکتا اور سمجھ سکتا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کی اپنے مذہب سے غفلت اور اسلامی شناسائی سے دوری۔ ہمارے نوجوانوں کی اس عظیم خسارے اور نقصان کی ایک اہم وجہ اور بھی ہے جسے ہماری عقل تسلیم کرنے سے قاصر ہے، وہ ہے ہمارے اجداد کی آپسی رنجشیں اور نااتفاقیاں۔ صدیوں سے ہمارے گاؤں میں چلی آ رہی اس احمقانہ روایت سے اب تک نہ جانے کتنے معصوموں کا مستقبل خراب اور تاریکناک ہو چکا ہے۔ کیا قصور ہے ان معصوموں کا جنہیں اب تک یہ بھی علم نہ ہوگا کہ خاندان کیا ہوتا ہے، دشمنی کیا ہوتی ہے، آپسی اختلافات اور رنجشیں کس مدے پر ہیں۔ اسی احمقانہ ماحول میں جب یہ معصوم اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اسی بے وقوفانہ روایت کو بار بار سنتا ہے اور اپنے بڑوں کو شان سے اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اسی کم سنی و کم عمری میں یہ تمام وحشیانہ روایتیں ان معصوموں کے ذہن و قلوب میں پیوست ہو کر رہ جاتی ہیں، اور پھر یہی معصوم جب عالم جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو وہی تخم خبیث جو عہد طفلی میں ان بچوں کے ذہن و قلوب میں سینچے گئے تھے، اس وقت وہ ایک مضبوط شجر بن جاتے ہیں جو اپنی جڑیں چاروں اطراف میں پھیلا دیتے ہیں۔ الغرض صدیوں سے ہمارے اس مختصر سے گاؤں میں روایت چلی آ رہی ہے۔ بڑا افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ خدا نے ہمیں کون سی نعمت سے نہیں نوازا، وہ کون سی نعمت ہے جس سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ خدا نے ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور ذریعہ معاش یعنی حلال رزق کا متلاشی بنایا، اور اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس رب کریم کی نعمتوں کا شمار تو کیا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ ذرا غور تو کریں کہ ہم ان سب کی عوض اپنے رب کریم کے کس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ صرف مسلمان ہونا اور نمازوں کی پابندیاں کرنا کافی نہیں ہے جب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ احکام خداوندی کیا ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث سامنے رکھ کر اپنے سچے اور پکے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ خدا را اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی اولادوں کے اندر علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے ہماری ہی جان سے پیاری ہماری ہی اولاد کل ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے، اپنے لیے نہ صحیح اپنی نسلوں کی فلاح و بہبودگی کے لیے۔ اس احمقانہ روایت سے دستبردار ہو کر ہم سب کو ایک ہونا ہوگا، انہیں یقین اور احساس دلانا ہوگا کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دینی تعلیم سے آشنائی، دینی تعلیم سے محبت اور علم دین سیکھنے کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دلوں میں، ہماری اولادوں کے دلوں میں دین کی سمجھ، دین کی تڑپ اور دین کی محبت کو پیدا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔